اس واسطے دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی بیوی پہ غصہ دکھاتے ہیں. کیوں؟ وہاں پر کوئی ریاکشن نہیں ہوتا. پلٹ کے وہ بھی دو جوتے نہیں لگاتی ہے، وہ جھاڑو مسل لے کے نہیں مارتی ہے. بیچاری جو بولو جو ڈانٹو سن کے خاموش رہ جاتی ہے. اور اللہ یہ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اپنے سے کمتر پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے غلطی کرنے پر، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سنو یہ بات بھی جان لو. 2-3 مرتبہ پکارا آیا. اللہ حضرت ابو مسعود نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے غلام پر جس طرح مارنے کی طاقت رکھتے ہو، اللہ تمہیں مارنے کی تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. تم اس پہ اپنا زور دکھا رہے ہو، اللہ تم پر زور دکھا سکتا ہے، تم پر زیادہ اللہ قدرت رکھ سکتا ہے. تو حضرت ابو مسعود نے فرمایا رسول اللہ یہ غلطی کیا اس واسطے مار رہا ہوں. ہاں جتنی غلطی ہے اتنی سزا دینے کی اجازت ہے، غلطی سے بڑھ کر اگر سزا دے دیے تو اس سزا کا تمہیں حساب دینا ہوگا. یا رسول اللہ میں کتنا معاف کروں اپنے غلام کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ اپنے غلام کو معاف کرو. اور اس زمانے میں غلام پیسہ دے کے خریدا ہوا رہتا تھا، آج کل کے نوکروں کی طرح نہیں ہے. پیسہ دے کر خریدا ہوا غلام جسے ہم جب چاہے بیچ سکتے ہیں، اس غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کی اجازت ہے. تو کیا تم نے بیوی کو خرید لیا؟ کیا تم نے بہو کو خرید لیا؟ کیا تم نے اپنی اولاد کو خرید لیا؟ کیا تم نے اپنے پڑوسی اور پارٹنر کو خرید لیا کہ ان پر غصہ کرے اور کمزوری کا اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ ایک خریدے ہوئے غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم ہے، تو پھر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو کتنی مرتبہ معاف کرنے کا حکم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گلے میں اگر کسی نے رسی ڈال کر کھینچا ہے تمہیں غصہ آئے گا. دیکھو تاریخ میں ایک ایسے انسان پر جو محسن انسانیت ہے، ساری کائنات اسی کا صدقہ ہے، ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیسا تھا؟ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھا دے اور تمہاری گاڑی پنچر ہو جائے یا تمہارا پیر زخمی ہو جائے تو یاد کرو ایک ایسی شخصیت پر جو سارے نبیوں کا نبی تھا، اس کے راستے میں بھی ایسا کیا گیا ہے. تمہاری بیٹی کو طلاق ہو جائے تو تم کیس کر دیتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیسا تھا؟ اگر تمہارے سامنے مجمع میں تمہارا قرضے کا وصول کرنے کا بے ڈھنگے طریقے سے تمہارا گریبان پکڑ کر ماں باپ کی گن کر اگر کوئی آدمی تم سے اپنا قرضہ وصول کرتا ہے تو یاد رکھو تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زید بن سونا نے ایسے ہی اللہ کے نبی سے قرضہ وصول کیا تھا. تو اللہ کے نبی کا انداز اور طریقہ کیا تھا؟ حضرت بلال کو تکلیفیں دی گئی، حضرت خباب بن عرت کو تکلیف دی گئی، حضرت صہیب اور حضرت سمیہ کو تکلیفیں دی گئی. تو ان کے ریاکشن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر مکہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو ستایا نہیں گیا، کسی کو تکلیفیں نہیں دی گئی، لیکن آپ کا رویہ کیسے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک کے بقول اور دوسرے کے بقول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی باندھی انہیں وضو کرا رہی تھی گرم پانی سے یا کھانے کے موقع پر سالن ڈال رہی تھی، اچانک برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سالن کا اور گرم پانی کا برتن حضرت حسن کے یا حضرت علی کے جسم پہ گر گیا، جس سے کپڑے گندے ہو گئے اور گرم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا زخم بھی آ گیا. حضرت حسن یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے دیکھا باندھی کی طرف تو باندھی نے اس زمانے کی نوکرانیاں بھی کیسے قرآن پڑھی ہوئی ہوتی تھی، بر موقع اس باندھی نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھے اور متقی وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فوراً غصہ ٹھنڈا کر کے اپنا چہرہ نیچے کر لیا. والعافین عن الناس، اور آگے بڑھ رہی ہے، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت حسن نے فرمایا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. بس اتنا نہیں، جب اس نے دیکھا پورا غصہ ختم ہو گیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. میری غلطی پر آپ معاف کر دیے، آپ کی طرف سے مزید احسان ہو تو اللہ آپ پر مزید احسان کریں گے. حضرت حسن نے فرمایا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ایک بندہ ٹرین میں سفر کر کے جانا ہے، اسے کسی میٹنگ میں اٹینڈ ہونا ہے اور لگیج اتنا ہے کہ چل نہیں پا رہا ہے. تو کولنگ کو بلایا اسٹیشن پر اور کہا کہ میرا سامان لے کے وہاں اس پلیٹ فارم پہ آ جاؤ جلدی سے. اور یہ بھاگتے ہوئے، بھیڑ رش زیادہ تھا، بھاگتے ہوئے پہنچا
اور اپنے کیبن میں جہاں چڑھنا تھا وہ چڑھ گیا اور اس کا انتظار کر رہا ہے کلی کا. بھیڑ زیادہ ہے, نہیں آ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. دیر اتنی ہو گئی کہ آخر ٹرین نکلنے لگی. اب سامان ادھر, یہ ٹرین میں ہے اور پھر کیسے کرے. ٹرین اتر گیا, ٹرین نکل گئی. 5-10 منٹ کے بعد کلی واپس آیا تو ظاہر سی بات ہے اتنا ٹرین ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے پہلے ہم اسے بک کرائے تھے اور پھر اچانک ایسا ہو گیا, غصے میں ہے کہ وہاں میٹنگ چلے جائے گی بلا ہے. پھر اس نے سوچا کہ میں تو اکیلا تھا, بھیڑ میں بھاگتے ہوئے کسی طرح آ کے ٹرین پکڑ لیا. وہ بیچارہ تو اس کے پاس لگیج ہے اور رش اتنا زیادہ ہے, وہ بھی تو آ ہی رہا ہوگا لیکن بھیڑ کی وجہ سے نہیں آ سکا ہے. اس کی کیا غلطی ہے اس میں, یہ سوچ کر اس نے سوچا کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں. جب آیا تو کہا سار معاف کر دو, میں بہت کوشش کیا پہنچ جاؤں, چیختا رہا لیکن لوگ راستہ نہیں دیے, تو معافی چاہتا ہوں. یہ بندہ مسکرایا اور مسکرا کے دیکھ کے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, کل چلے جاتا ہوں. چلو کوئی بات نہیں, کل چلے جاتا ہوں. یہ جملے اس موقع پر سننا اس کی توقع کے خلاف تھا. اس نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. صاحب آپ کل چلے جائیں گے, آج آپ رک گئے ہیں. تو کہا آج ٹرین چلی گئی تو کیا کروں. اتنا خوش ہوا کہ وہ جھک کے پیر پڑنے کے قریب ہو گیا اور کہا آپ کا ٹھکانہ کیا ہے, میں آپ کو پہنچاؤں گا. پھر وہ لگیج اٹھا کر رکشے تک لایا, پھر بٹھا کر رخصت, کل میں پھر آؤں گا جانے کے لیے. کل کی ٹکٹ بنائی گئی اور پھر اس کے بعد کل جب اسٹیشن پر پہنچے وہ صاحب تو دیکھا وہاں اسٹیشن کے دروازے پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اب لگیج لے کے وقت پہ پہنچایا اور پھر اس کے شکریہ ادا کرنے لگا. جب پیسہ نکال کر دیا جانے لگا تو کہا صاحب مجھے نہیں چاہیے, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, میں آپ کی محبت میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اور جب ٹرین نکلنے لگی, رخصت ہونے لگی, تو پھر وہ اس کے رخصتی کے موقع پر وہ اس قدر رونے لگا کوئی اس کا اپنا اس سے جدا ہو رہا ہے, اور کہنے لگا کہ جب کل میں دیر کر دیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج مجھے 4-5 گالیاں پڑیں گی, لیکن آپ نے جب توقع کے خلاف مجھے مسکرا کر دیکھا اور مجھے کچھ نہیں کہا تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں انسانیت ابھی زندہ ہے, دنیا میں ابھی انسانیت زندہ ہے, لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے والے ابھی زندہ ہے. مجھے اس کا احساس ہوا تو میں آپ پر محبت میں فدا ہو گیا. اب وہ بزرگ ایک وہ صاحب یہ کہتے ہیں وہ زندگی میں ایک دن میری ٹرین چھوٹ گئی, اس سے میری زندگی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن اس بیچارے کا دل جو میں نے جیت لیا ہے وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. میں نے اس بیچارے کا دل جو جیت لیا ہے ابھی بھی مجھے وہ یاد ہے. غصہ کر کے تمہیں کیا مل جائے گا, اور غصے کی بات مطلب مذاق بیجا مذاق کی وجہ سے بھی غصہ ہو جاتا ہے, انا اور تکبر کی وجہ سے غصہ ہو جاتا ہے. میری بات نہیں چلتی, میری بات نہیں مانتے, یہ اس گھر میں میری چلے گی, میرے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی. یہ اپنی چلانے کے چکر میں آدمی ایک دوسرے پر غصہ کرتا ہے, جھگڑے کرتا ہے. مجمع بیٹھا ہے نوجوانوں کا, مذاق میں, مذاق اسے کہتے ہیں جس میں سب کو خوشی ملے. مذاق یہ نہیں ہے کہ سب خوش ہوں لیکن ایک آدمی بیچارہ ناراض اور پریشان ہو رہا ہے, اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں, مذاق کرنا نہیں کہتے. مذاق اڑانا شریعت میں جائز نہیں ہے. اب اس پر غصہ ہو گئے, ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے اور یہاں تک نوبت آئی کہ خاندانوں تک جھگڑے چلنا شروع ہو گئے. تو بزرگوں بھیجا غصہ مت کرو, غصے سے سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے, میٹھے شہد کو کڑوا کر دینے کی صفت ایلوے کے اندر جس طرح شہد کو کڑوا کر دیتا ہے, ایسے ہی ایمان کو خراب کر دینے والی چیز غصہ ہے. ایمان کو خراب کر دینے والی چیز غصہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہیں. ابو مسلم خولانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے, نبی کے زمانے کے ہیں لیکن نبی کو دیکھ نہیں پائے تھے, بڑے تابعین میں سے ہیں. ایک کچھ بات ہوتے ہوتے کوئی ایسی بات نکل گئی جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. ممبر پر کھڑے ہو کے بیان دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ آ جائے تو فوراً وضو کر لو. بیان بند کر کے گئے, جا کے وضو بنا کے آئے, پھر بیان پورا کیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ آئے تو وضو کر لو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور غصے کی عادت کو بدلنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جن کو غصہ زیادہ نہیں آتا, جن کو جلدی غصہ نہیں آتا. اس کے لیے کیا کرو, کپڑوں کی دکان پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رہو. کپڑے دکھانے کے لیے یہ تھان کھولو, وہ تھان کھولو, وہ تھان کھولو, سب کھولو, آخر میں کہیں گے کوئی پسند نہیں آیا جاتے ہیں.
اب بیچارہ سو بیٹھ کے لپٹ رہا ہے، پورے اٹھا کے رکھ رہا ہے، کتنا صبر اس کے اندر ہے۔ ایسے جو لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھو روزانہ، ان لوگوں کا صبر دیکھ کر تمہارے اندر بھی صبر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ آدھے گھنٹے سے اتنے سارے کپڑے دکھایا، اور اس کی ذمہ داری ہے، وہ دکھانا پڑے گا، اس کا بزنس ہے، لیکن تمہیں اس سے بزنس سیکھنا نہیں ہے، اس سے تمہیں اخلاق سیکھنا ہے، اس سے تمہیں صبر سیکھنا ہے، اس سے تمہیں غصہ نہ کرنا سیکھنا ہے۔ حضرت تھانوی کو کسی نے لکھا، حضرت بہت غصہ آتا ہے، کیا کروں؟ تو کہا کہ لکھنؤ میں فلاں کپڑے کی دکان ہے، ان صاحب کے پاس روزانہ صبح سے شام تک جا کے بیٹھو۔ ایک ہفتہ بیٹھے، بعد میں نواب صاحب کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ اب غصہ نہیں کرنا، کہ جو دیکھ رہے اتنا کام کر رہے کسی پہ غصہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اپنے گھروں پر ایک تختی لگا دو، جیسے آفسوں میں یا پارکوں کے پاس لکھا رہتا نا نو اسموکنگ نو پارکنگ، جس بورڈ لگے رہتے ہیں، ایسے اپنے گھروں پہ بورڈ لکھ کے لگا دو کہ دیکھو تم اگر کسی پہ غصہ کرو گے، اپنی طاقت دکھاؤ گے، تو اللہ سب سے بڑے طاقت والے ہیں جو تم پر اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں۔ اور غصہ آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اذا غضب احدکم فلیسکت، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بہو آئی کہ میرا اور میری ساس کا بہت جھگڑا چلتا رہتا ہے، آپ کوئی ایسی تعویذ دیجئے کہ میری ساس خاموش ہو جانا، کچھ جھگڑا نہیں کرنا۔ تو وہ بزرگ نے کیا کیا، ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ تعویذ لے کے جب بھی تمہارا اور تمہاری ساس کے جھگڑے ہوتے، یہ دو دانتوں کے درمیان میں دبا کے پکڑ کے رکھ لینا، جب تک تمہاری بہو کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، جب تک یہ تعویذ نہیں نکالی۔ چند دن ایسا کر لو، اس کے بعد تمہارا غصہ معاملہ تمہاری بہو صحیح ہو جاتا۔ اب وہ تعویذ لے کے گئی، اس کے بعد جب بھی جھگڑا ہوتا تعویذ لگا کے منہ میں دبا کے رکھ لیتے۔ اب ادھر سے سانس پکار رہی، ادھر سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا۔ ایک دن دیکھے خاموش ہو گئی، اب دوسرے دن پھر جھگڑا ہوا، پھر بھی ادھر سے جواب نہیں آ رہا، خاموش ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد سانس نے سوچ لیا میں کچھ بھی پکار لو بہو جواب دینے والی نہیں ہے، اب اس سے جھگڑا کر کے کیا فائدہ۔ اس کے بعد سے جھگڑا بند ہو گیا۔ اب وہ آ کے کہے مونا بہت اچھی تعویذ دی ہے، میری ساس بالکل اچھی ہو گئی۔ اب تو انہوں نے وہ پرچی لیا، دیکھا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کاغذ میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تمہارا منہ بند رہا، اس واسطے جھگڑے ختم ہو گئے۔ سانس ادھر سے جب آؤٹ رہی تھی تو تم اپنا منہ بند رکھی تھی نا، اس واسطے سانس کا منہ بند ہو گیا، اب جھگڑے ختم ہو گئے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑا ہو تو ایک آدمی خاموش بیٹھ جائے، اس موقع پہ جواب نہ دے، باقی جو غصہ ختم ہونے کے بعد جو سمجھانا ہو سمجھا لے۔ غصے کے موقع پر آدمی بات نہ کرے، غصے کے موقع پر جو باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں خود اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ غصہ آتا ہے تو عقل لے جاتا ہے اور آدمی کو شرمندہ کر کے چھوڑ جاتا ہے۔ اس واسطے غصے کی عادت نہ ہو، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ہو، اور آخرت کو یاد کرے، اللہ کے غصے کو یاد کرے کہ اللہ کو غصہ آیا تو اللہ کتنی خطرناک سزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔